سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے بھائی رمضان کا مہینہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ مکہ معظمہ میں آپ 13 سال رہے۔ رمضان کا مہینہ آپ کو نہیں دیا گیا۔ جب یعنی رمضان کے مہینے میں روزے اور رمضان کی راتیں جو خصوصیت ہے، یہ چیز آپ کو مکی زندگی میں 13 سال تک نہیں دی گئی۔ مدینہ منورہ میں آپ آئے، 10 سال رہے۔ پہلا رمضان کا مہینہ گزر گیا، رمضان کے روزے راتوں کی خصوصیات آپ کو نہیں دی گئی۔ ہجرت کے تقریباً 16 ماہ کے بعد پہلا رمضان تو گزر گیا، اب قرآن کی آیت آئی کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، یعنی رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ میں روزوں کے ساتھ رمضان 7 گزارے، یعنی 10 تھے، 7 نہیں 9 گزارے۔ 10 تھے، پہلا تو گزر گیا، 10 میں سے 1 نکل گیا تو 9 رہ گئے۔ پھر آپ نے جو فتح مکہ ہوا ہے اس کے لیے آپ تشریف لے گئے، تو مدینہ منورہ میں رمضان نہیں ہوا۔ اب آپ رمضان کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تو 1 رمضان تو پہلے گزر گیا، اعتکاف نہیں ہوا۔ باقی جو رمضان تھے ان میں آپ نے اعتکاف فرمایا، مگر 1 رمضان فتح مکہ کی نظر ہو گیا۔ اب جو 8 رمضان رہے ہیں آپ نے ان کے اندر اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کی صورت یہ ہے کہ اس میں آپ کو بتایا گیا کہ 1 رات اس کے اندر بڑی بابرکت رات ہے رمضان میں، تو آپ نے اس رات کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے پہلے 10 روزوں میں اعتکاف کیا۔ پہلے عشرے کا ہو سکتا ہے کہ وہ مبارک رات پہلے عشرے میں ہو، نہیں آئی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں آئی، اس لیے اس کو تلاش کرنے کے لیے دوسرے عشرے کا اعتکاف کی نیت کی، اعتکاف فرمایا۔ پھر وہ رات نہیں ملی تو آپ نے فرمایا کہ اب وہ رات آخری عشرے میں ہے، لہذا اس کا اعتکاف کیا۔ پورے مہینے کا 10 دن کا اعتکاف فرمایا، اس مبارک رات کی جستجو
اور تلاش میں۔ اس کے بعد کہ آپ کی تعلیمات سے یہ متعین ہو گیا کہ یہ رات جو بابرکت رات ہے، اللہ کی طرف سے قبولیت تو رمضان کی ہر رات میں ہے، اس سے زیادہ قبولیت رمضان کی ہر رات میں رحمت ہے، اس سے زیادہ رحمت اس رات کے اندر ہوتی ہے۔ آپ کے فرمانے کے مطابق عام طریقے پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فرمان یہ ہے کہ طاق راتوں کے اندر ہوتی ہے، لہذا 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات ہو سکتا ہے، 29ویں رات میں ہو۔ بعض صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ 27ویں رات متعین طریقے پر شب قدر ہے، مگر جمہور کا مسلک یہ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی طاق راتوں میں سے کسی سال کسی رات میں، کسی سال کسی رات۔ اللہ کی رحمت ہر رات میں اترتی ہے، جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق بنانا ہر رات میں ہوتا ہے۔ للہ عتقاء فی کل لیلۃ من رمضان، اللہ کی طرف سے آزاد کیے ہوئے لوگ رمضان کی ہر رات کے اندر۔ کوئی شب قدر کی خصوصیت نہیں ہے، اللہ تعالی کا اترنا آخر رات میں اور اتر کر جو دنیا کے قریب سب سے پہلا آسمان ہے یہاں تک آ جانا، یعنی اللہ کی رحمت کا اللہ کے بندوں سے قریب ہو جانا، یہ کوئی رمضان کی بھی خصوصیت نہیں۔ خدا کی رحمت تو ہر رات میں ہوتی ہے، 12 مہینے ہوتی ہے، لیکن رحمت کو جس طرح جوش، اللہ کی رحمت کو جس طرح جوش رمضان میں ہوتا ہے اور مہینوں کے اندر نہیں ہوتا۔ اس لیے اہتمام بھی آپ کی امت کے لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ ہر طاق رات میں احتمال ہے جو گزر گئیں، یہ ہو سکتا ہے ان راتوں میں شب قدر گزر گئی ہو سکتا ہے آج کی رات کی شب قدر ہو سکتا ہے آج نہ ہو تو 29ویں شب قدر ہو، یہ اللہ جانتا ہے کہ کب ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ شب قدر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کی خاص رحمت کی رات ہے، بے شمار لا تعد ولا تحصى فرشتے اترتے ہیں اور ساری رات دنیا کے اندر اتر کر رحمت اللہ کی برستی ہے، اور یہ رحمت کا برسنا، فرشتوں کا اللہ کے بندوں کے ساتھ رہنا دنیا کے اندر، یہ رات کی ابتدا سے اور آخر تک رہتا ہے۔ جہاں یہ رحمت کے فرشتے اتنی بڑی تعداد کے اندر ہیں
کہ جن کا شمار ممکن ہے، مطلب ہے خدا کی رحمت اور قبولیت اس کی برس رہی ہے۔ اس رحمت کی بنیاد پر اس کی توقع ہے کہ اس کے بندے جو بھی اللہ سے مانگیں گے، چونکہ رحمت ہی رحمت ہے، رحمت برس رہی ہے، اللہ کی طرف سے قبولیت ہوگی۔ اس لیے ہر رات میں اللہ سے توفیق حاصل کرنی چاہیے، 12 مہینے کوشش کرنی چاہیے کہ آخر رات میں اٹھ کر چند رکعت نماز پڑھے۔ عام طریقے پر 9 رکعتیں 11 رکعتیں آپ سے ثابت ہیں، لیکن کوئی حد نہیں ہے۔ وتر بھی بہتر یہ ہے کہ آخر شب میں پڑھا جائے، اور اس کے ساتھ نوافل پڑھی جائیں، سب مل ملا کر کے 7 ہو جائیں، 9 ہو جائیں، 11 ہو جائیں، اللہ جتنی توفیق دے۔ ہر رات میں 12 مہینے اٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ جان کر کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت عرش و کرسی سے اتر کر بالکل نچلے آسمان میں بندوں کے قریب آ کر آواز لگا رہے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے، میں بھی اٹھ کر اللہ سے بھیک مانگوں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ نہیں ہے کہ جہنم سے آزاد کر کے بے شمار لوگوں کو اللہ جنت کا مستحق بنا رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ رمضان میں، یہ رمضان ہی کی راتوں میں ہے۔ اس لیے رمضان کی راتیں سال بھر کی تمام راتوں سے زیادہ اللہ کی رحمت کے عام ہونے اور برسنے کی راتیں ہیں۔ ان راتوں کے اندر اہتمام کرنا چاہیے اور تلاش اور جستجو کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے شب قدر ہو سکتا ہے خدا کی رحمت کے فرشتے بے انتہا نزول کرتے ہوں آسمان سے اللہ کے حکم سے، اور ان کی وجہ سے کہ وہ فرشتے اللہ کی رحمت کے ہر جگہ رحمت ہی رحمت ہے۔ لہذا آج ہر وہ رات جو طاق رات ہے، اس کے اندر اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کرنا چاہیے، رحمت کا سوال کرنا چاہیے، ایمان کی مضبوطی کا سوال کرنا چاہیے، اور جو بھی بھیک مانگ سکتا ہے اللہ سے مانگے۔ زیادہ امید اور توقع ہے کہ جب اتنی رحمت خداوندی عام ہے تو مانگنے والے کو محروم کیسے کر دیا جائے گا؟ یہ تو اٹھا ہی ہے رات میں اس لیے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، میں بھی بھیک مانگ کر کچھ حصہ حاصل کر سکتا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ مانگنے کی چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان راتوں کے اندر جو جی چاہے مانگے آدمی کو جو مانگنا ہے، لیکن آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں
وہ اللہ کے ذکر کے لیے آئے ہیں، اس لیے مانگیے اللہ سے ذکر پر مداومت، پابندی، اور ذکر کے اندر دل کا لگنا، خاص طریقے پر ان مقدس اور مبارک راتوں میں اس کا سوال کریں۔ آپ کا مسئلہ جو آئے ہیں گھر دربار کو چھوڑ کر یہاں اور راتوں کو پڑے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں، در حقیقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت سے سرشار فرما دے۔ وہ تبھی ہوگی جب ذکر میں دل لگے گا اور پھر ذکر پر پابندی ہوگی۔ چونکہ یہ رات مبارک رات ہے، اگر آج شب قدر ہے ورنہ ہر رات مبارک ہے، رمضان کی رات خاص طریقے پر اور طاق راتیں اور بھی خاص طریقے پر۔ اس لیے جو چیز مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ مانگنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اے اللہ صرف ذکر ہی کے لیے آئے ہیں، اس کی تپش اور جلن اور طلب دل کے اندر ایسی پیدا کر دیجئے کہ پابندی ہو، ناغہ نہ ہو کبھی۔ اور ذکر کی جو برکات ہیں، اے اللہ دنیا کی محبت ان برکات میں آڑے آتی ہے، اپنی محبت اتنی پیدا فرما دیجئے کہ ذکر کی برکات دل، دماغ، جان، پوری زندگی پر چھا جائیں اور دنیا کی محبت کے بجائے آپ سے محبت ہو جائے۔ یہ دل کے اندر یہ تپش اور طلب پیدا کرتی ہے۔ راتوں کے اندر کسی کو بھیک مانگنی چاہیے، کسی کا سوال کرنا چاہیے، اس لیے کہ رحمت خداوندی عام ہے، برس رہی ہے، آواز لگ رہی ہے، بٹ رہی ہے، عام بانٹی جا رہی ہے، تو میں اور آپ اس سے محروم کیوں رہیں؟ یہ خاص چیز ہے۔ قرآن کو پڑھیے، جو ذکر بتایا گیا ہے کیجیے، دن اور رات میں اللہ اللہ کیجیے، اللہ سے بھیک مانگیے۔ اور 2-3 راتیں رہ گئی ہیں، پھر خدا جانے کب میسر ہو، لیکن رمضان کے اندر پابندی ذکر کی کرنا اور رمضان کے گزر جانے کے بعد یہ سلسلہ برابر جاری رہنا، یہ علامت اس بات کی ہے کہ رمضان میں جو کیا، جو مانگا، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ لیکن اگر رمضان میں پابندی اور رمضان کے گزرنے کے بعد خدا نخواستہ وہ پابندی ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مانگا تھا وہ ملا نہیں، جو چاہا تھا، جو مقصد تھا، اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ سے بھیک مانگنی چاہیے کہ اے اللہ جو مانگ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، اس میں ایسی کامیابی عطا فرمائیے کہ اتنی طلب ہو جائے کہ یہ مبارک دن اور راتیں گزرنے کے بعد سال بھر وہ سلسلہ قائم رہے، تاکہ
ذکر کی پابندی کے جو اثرات ذاکر ذکر کرنے والے کے دل، دماغ اور زندگی پر پڑتے ہیں، ہم اس سے محروم نہ رہ سکیں۔ اگر محرومی خدا نخواستہ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں جو کیا تھا اس کی قبولیت کے اندر فرق پڑا ہوا ہے۔ اس لیے اب ان راتوں میں اور جو وقت ہے جس طرح کا بھی ہے کوشش کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، اور جو ذکر جس کا سبق ہے اس ذکر کی پابندی کرنی چاہیے۔ سمجھنا چاہیے اس بات کو، یہی مقصد ہے اعتکاف کا، یہی مقصد ہے رمضان میں روزے رکھنے کا، یہی مقصد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد 6 دن کے روزے کر لیے جائیں، نفلی روزے۔ تو یہ 1 مہینہ رمضان کا روزہ اور مزید 6 ملا لیے جائیں تو 36، اور 36 کو اگر 10 سے ضرب دیں تو 360 ہو جائیں گے۔ سال میں 360 دن ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے الحسنۃ بعشرۃ امثالها، آدمی جو عمل صالح اچھا کام کرتا ہے اس کا ثواب 10 گنا، یہ بھی کم سے کم ہے۔ اگر 10 گنا ہے تو 36 روزوں کے کا ثواب 360 دن کے ثواب کے برابر ہوگا۔ تو گویا کہ سمجھنا چاہیے کہ سارے سال کے روزے ہو گئے۔ یہ تمام چیزیں عند اللہ مقبولیت کی دلیل ہیں۔ کوشش کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمارے ارادے کے اندر قوت پیدا فرمائے، یہ اس کے احسان کی چیز ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے اللہ کی محبت اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، رمضان کو قبول فرما کر ہمیں پابندی کے ساتھ اپنے ذکر کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.